دعا تقدیر کو بدل دیتی، وہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا۔ غیر محرم کی کمائی سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں، ہاں وہ اگر آپ کے گھر والوں کو ہدیہ دے، غیر محرم صرف تمہیں اگر ہدیہ دے پھر تو نہ کھاؤ۔ ایک مرد عورت کا آپس میں ناجائز تعلق ہو، بچہ پیدا ہو تو ولد الزنا ہے، ان دونوں نے زنا کیا ہے، شریعت اسلامی ہو تو ان کو رجم کرے گی، بہرحال نہیں ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر عورت مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی ناجائز تعلق رکھے تو سب سے بڑی زانیہ ہے اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں پکڑی جاؤ۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیں، پھر 4 رکعت اوابین پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو 4 رکعت ہیں، زیادہ پڑھو تو پڑھ لو۔ بہرحال فؤاد چودھری صاحب نے آپ کے اسی بیان پہ تنقید کیا ہے، بہرحال اللہ ہدایت دے ان کو بھی ہمیں بھی۔ میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کی تھی، میں نے تو حقیقت بیان کی تھی کہ قل هو اللہ احد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میرے 800 سے زیادہ درہم گم ہو گئے ہیں، کسی حاجی کو اگر ملے تو برائے کرم وہ عزیزیہ بلڈنگ 821 میں واپس کر دیں، اللہ توفیق دے ان کو واپس کرنے کی۔ بہرحال ہم نے عرفات میں مسجد نمرہ کے باہر امام کے پیچھے نماز پڑھی، معلوم ہوا کہ ہم انتہائی لائن پر ہیں، پھر ہم اندر چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ پھر عرفات کے حد میں گئے کہ نہیں گئے، گئے ہیں تو آپ کا حج ٹھیک ہے، باقی نماز آپ نے جہاں پڑھی کوئی بات نہیں۔ میری 3 بیٹی ہیں جو آپریشن سے ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آخری آپریشن ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرما دے۔ روزانہ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ خود دم کر کے پیا کریں، اللہ مشکل حل کر دیں گے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے لیکن دنیاوی علم سے کافی، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میری بہن کی ایک ٹانگ میں علق النساء ہے، بہرحال کسی حکیم سے دعا کرائیں، لیکن سب سے بہتر دوا زمزم ہے۔ میرا بھائی 12 سال سے جیل میں ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے مسلمان جو ہیں انڈیا کی جیلوں میں ناحق پڑے ہیں، دعا کریں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔ میرا بیٹا اس کو نیند نہیں آتی ہے تو اللہ کے قرآن میں جو سورۃ الکہف کی آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ 21 دفعہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے رات کو سوئے تو نیند آ جائے گی۔ میرے پوتے کو بھی نیند میں ایسی بیماری ہے کہ اپنا گلا دبانے لگ جاتا ہے، یہ بیماری ہے، علاج بھی کرائیں اور وہی جو میں نے کہا ہے کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پلائیں۔ انڈیا میں لڑکی نے عدالت سے والدین کے کہنے پہ خلع لیا ہے، ٹھیک ہے لے سکتی ہے۔ ایک حج دونوں کے لیے نہیں ہوتا، یا والد کے لیے یا والدہ کے لیے۔ اگر عرفات میں غلطی سے کسی درخت کی ٹہنی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں۔ میری یوٹیوب چینل ہے، اس پر میں نعتیں پڑھتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، وہ پیسہ مجھے ایڈ سے ملتا ہے جس میں میوزک بھی شامل ہو۔ بہرحال میوزک شامل ہو تو وہ پیسہ کمانا ناجائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، پھر دوسرے دوسرے کے وقت یاد آیا، ساری رات کمبل میں سوئی رہی، منہ پہ کپڑا پڑا رہا۔ بہرحال آپ نے چونکہ ساری رات بال نہیں کٹائے، کپڑا بھی استعمال کیا، کمبل بھی استعمال کیا، خوشبو والا صابن بھی استعمال، تو دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا ہے ملائیشیا میں، اس کا بیٹا بات نہیں کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اگر بیوی یا خامد میں ایک نے کفریہ بات کہی تو توبہ کر لے بس۔ اگر ایسی بات ہے نعوذ باللہ اس نے عمل بھی کر لیا کفر پہ تو پھر نکاح ٹوٹتا ہے، ایسے نہیں ٹوٹ جاتا، استغفار کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوران نماز امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز چھوڑ دے، پیچھے والے کو اشارہ کرے، وہ مصلی پہ آ جائے۔ یزید نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، با یزید گستامی اللہ کے ولی نہیں تھے۔ پھر نام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نام کے کروڑوں اولیاء بھی ہیں، اسی نام کے کروڑوں دشمن اسلام بھی ہیں۔ بالکل شیعوں کو بند کرنا چاہیے، لیکن کوئی پاسپورٹ پر لکھ کے بھیجو نا شیعہ۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد الحرام عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے بالکل، لیکن حضور کے زمانے میں بھی تھا، اس لیے اب کوئی حل نہیں ہے نا کہ کیا کریں۔ حیض، نفاس اور شدید بیماری کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں کہ بیوی خامن کے حق ادا کرنے سے انکار کرے۔ جو عورت خامن کے حق ادا کرنے سے بغیر عذر کے انکار کرتی، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ عورت کسی کے قبر پہ نہیں جا سکتی، نہ محرم کے نہ غیر محرم کے۔ آپ کے چچا نے درخواست دی تھی حج کی، قرآن اندازی میں نام نہیں آیا، عمرے پہ آئے، مسجد نبی میں فوت ہو گئے، خلاص الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ ان کا حج بدل کرانا چاہیں تو کرا دیں، اچھی بات ہے۔ میری بہن ایک بدعتی کے نکاح میں ہے جو خود بھی میلاد کرتا ہے، میری بہن سے بھی زبردستی کرا دیں۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگتی رہیں اور یا مانے ہو 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے اس کو کھلایا کریں کہ اللہ اس کو غلط کاموں سے روک لے۔ بہرحال امام کے آگے جو کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن طلاق کے مسئلے میں آ کے پھر وہ
حنفی مسلک چھوڑ کے کسی اور مسلک سے فتویٰ لینا جائز ہے، مذاق تھوڑی ہے کہ جب مطلب آئے تو مسلک بدل دو۔ بہرحال جو بھی ناحق قید ہے اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ دوسری ایک بات یاد رکھو، یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے نا، یہ صرف حنفیوں کا نہیں ہے، چاروں اماموں کے نزدیک 3 یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کے نزدیک ایک وقت میں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، وہ ایک نہیں ہوتی۔ یہ تو بعد علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا ہے، لیکن باقی امت تو ساری 3 کو 3 کہتی ہے۔ تقدیر میں پہلے لکھ دیا گیا چونکہ اللہ جانتے تھے کہ تم یہ کرو گے، یہ نہیں کہ اللہ نے زبردستی تم سے کروایا ہے۔ یہی تو کمال علم ہے کہ ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کو پتہ تھا کہ تم کیا کیا کرو گے۔ انشاءاللہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائیں، اور جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں۔ میرے بھی استاد سے مولوی غلام سرور صاحب، میں نے چھوٹی کتابیں ان سے پڑھی تھیں، بڑے نیک صالح آدمی تھے، ساری زندگی ان نے ہماری مسجد میں گزاری، والد صاحب کے شاگرد تھے۔ ان کے بیٹا ہے مولوی انور، آج اس کا فون آیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ٹانگوں میں 2 جگہوں پہ فریکچر ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں اقبال خان خاکوانی، ان پر بھی کوئی فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میری ہمشیرہ بیچاری وہ بھی مریضہ ہیں، اور میں آپ کے لیے کہ اللہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کو انڈین گورنمنٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا، وہ تو ہے ہی ظالم، مسلمانوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن یاد رکھیں ظلم نہیں قائم رہتا، ظلم آخر مٹ جائے گا اور کامیاب کشمیری ہوں گے۔ یہ اللہ کے حرم میں آپ میری بات نوٹ کر لیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ان کا خون بھی رنگ لائے گا اور یہ ظالم خود مٹ جائیں گے۔ آپ اخباریں اٹھا کے پڑھ لیں، کشمیریوں پہ ظلم کرنے والے فوج کے بڑے بڑے افسروں نے خود کو گولیاں مار دی ہیں، خودکشی کر لی۔ اتنا بڑا ظلم کہ ہم بے گناہوں پہ گولی چلائیں، اب تو وہ خود پاگل ہو رہے ہیں۔ آپ قریب ہے وقت، فکر نہ کرو، نصر من اللہ و فتح۔ کون تھا؟ صرف ابو بکر۔